ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سرکار پیا حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات کا واقعہ۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل ضرور دیکھیں۔ ناظرین محترم، ایسے کئی اولیاء اللہ ہوئے ہیں جنہوں نے دور دور سے ہندوستان کا سفر طے کیا، اسلام کا پیغام پھیلایا، جیسے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اور بہت سے دوسرے اولیاء کرام جو عرب ممالک اور دیگر شہر اور دیگر ملکوں سے ہمارے ہندوستان میں تشریف لائے اور یہاں پر دین اسلام کا پرچم بلند فرمایا۔ اور یہ اولیاء کرام اس وقت تشریف لائے جب ان کے اپنے وجدان یا ارادے سے یا پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جیسا کہ ان کے خوابوں میں یا پھر تصور میں انہیں بتایا گیا، اس کے ذریعے ہی یہاں پر وہ تشریف لائے اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پورے ہندوستان میں اسلام کا پرچم بلند فرمانے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ ایک ایرانی بزرگ کے ذریعے اسلام کے اس طرح پھیلاؤ کی ایک بہت شاندار مثال پیر حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے دوستوں، اور ہم اولیاء کرام کے چاہنے والوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جو مقدس اولیاء ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرتے ہیں اور وہ لا فانی ہیں، یعنی ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ ان کی قبروں میں آج بھی زندہ ہیں۔ ناظرین محترم، پیر حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں اور ان کے وصال کے بعد بہت سی کراماتیں رونما ہوئی ہیں۔ حضرت پیر حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جو کچھ بھی جانا جاتا ہے وہ نسل در نسل نگراں اور ان کے ماننے والوں سے ہی جانا گیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ مقدس ولی جن کا نام پیر حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، ان کی کتابیں بہت ہی کم ملتی ہیں۔ ناظرین محترم، لیکن ہندوستان میں کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ نہیں جو سرکار پیر حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکت سے واقف نہ ہو اور ان کی کرامات و کشف سے واقف نہ ہو۔ ناظرین محترم، حضرت پیر حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو سمندر کا بادشاہ اور پوری ممبئی کا محافظ بھی مانا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، تیز سے تیز سمندری لہریں ہوں، چاہے سمندری طوفان ہو، لیکن سرکار حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کے اندر آج تک کبھی پانی نہیں گیا۔ پانی کی اتنی کیا مجال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس ولی کے در پر اندر پہنچ جائے۔ جبکہ ناظرین محترم، اگر آپ کبھی اس جگہ پر جائیں گے بھی تو آپ کو صاف طور پر نظر آئے گا کہ سمندر کے بیچوں بیچ حضرت حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ سرکار حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے کسی بھی عمر، کسی بھی مذہب، کسی بھی دھرم کے، چاہے کوئی بھی دھرم ہو، ان سبھی دھرم کے لوگ، چاہے بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، آپ سرکار حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں۔ آپ کا مزار مبارک سمندر کے بیچوں بیچ ہے، اور کمال و حیرت کی بات تو یہ ہے ناظرین کہ مزار مبارک کے چاروں جانب ٹھاٹھے مارتا ہوا جو پانی ہے سمندر ہے، مگر بھلے ہی سمندر پرسکون ہو یا اس کے اندر بہت ہی خطرناک طوفان ہو یا لہریں ہوں، پانی کبھی بھی مزار شریف کے اندر داخل نہیں ہوتا، اور یہی آپ کی بہت بڑی زندہ کرامات بھی ہے۔ آپ سرکار پیا حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ مادرزاد ولی اللہ ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات میں بھی اور آپ کے بعد از وصال بھی بے شمار کراماتوں کا ظہور ہوا، اور انہی کرامات میں سے ایک کرامت آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ ناظرین محترم، بیان کیا جاتا ہے کہ آپ سرکار پیا حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے عقیدت مندوں میں ایک عقیدت مند شخص تھا جس کا نام پرکاش سوڈی تھا، جو کہ ہر جمعرات یعنی گرووار کے دن حضرت بابا حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دینے آیا کرتا تھا۔ حاضری دیتا اور صبح سے عشاء کی نماز تک وہ شخص حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کے باہر ہی کھڑا رہتا، اور وہ شخص منہ سے کچھ نہ بولتا، بس وہ اپنی عقیدت کا اظہار اپنے رسم و رواج کے مطابق، اپنے طریقے کے مطابق ہی ہمیشہ ادا کیا کرتا تھا، یعنی وہ لبوں سے کچھ بیان نہیں کرتا تھا، بس اس نے دل میں عقیدہ مضبوط کر رکھا تھا اور اس کا یہی مانگنے کا طریقہ تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس جاری تھے، عرس کے موقع پر پرکاش سوڈی مزار کے بائیں جانب پل سے ذرا ہٹ کر بیٹھا ہوا تھا۔ تبھی اچانک وہاں کے جو زائرین تھے ان میں کوئی افواہ پھیل گئی
اور اسی افواہ کے باعث وہاں پر بہت زیادہ بھگدڑ مچ گئی۔ پرکاش سوڈی نے جیسے ہی ہلچل کو محسوس کیا تو وہ بھی اٹھا، لیکن پرکاش سوڈی جیسے ہی 4-5 قدم چلا ہی تھا کہ تبھی اچانک ایک بہت بڑا ہجوم اس سے ٹکرا گیا اور پرکاش سوڈی نام کا وہ شخص بکھرتے ہوئے سمندر میں جا گرا۔ پرکاش سوڈی کو تیرنا بھی نہیں آتا تھا، بیچارہ ہاتھ پاؤں مارتا ہوا 2-4 بار سمندر سے اوپر ابھرا، پھر قبل اس سے کہ اس کو ابتدائی مدد پہنچائی جاتی، پرکاش جو اندر گیا، جو اندر ڈوبا تو پھر ابھرا ہی نہیں، یعنی اوپر ہی نہیں دکھا۔ لوگوں نے اسے مردہ جان لیا، لوگوں نے سوچا کہ وہ ڈوب کر مر گیا۔ کوئی اہمیت کسی نے بھی نہ دی کیونکہ سب سمجھنے لگے تھے کہ پرکاش اندر ڈوب کر اب باہر نہیں آنے والا ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہوئی کہ اگلی جمعرات جب آئی تو لوگوں نے پھر سے پرکاش سوڈی کو سرکار حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستان مبارک پر دیکھا، جو کہ کچھ دن قبل ہی سمندر میں لوگوں کے سامنے ڈوبا تھا۔ اسی لیے معمول کے جو زائرین تھے جو وہاں پر ہر بار آیا کرتے تھے پرکاش سوڈی کی ہی طرح، انہوں نے پرکاش سوڈی کو پہچان لیا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو کچھ دن پہلے ہی، چند دن پہلے ہی ہمارے سامنے سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی پرکاش سوڈی کو دیکھا تو اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور پرکاش سوڈی سے پوچھنے لگے کہ تم بچے کیسے؟ تو پرکاش سوڈی نے انہیں پورا واقعہ بتایا اور وہ کچھ اس طرح یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جب وہ ڈوبا تو اس کے منہ سے نکلا یا اللہ خیر ہو بوسیلہ پیا حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور جیسے ہی وہ ڈوبا تو وہ بتاتا ہے کہ ایک بہت بڑی مچھلی نے اسے نگل لیا اور اسے ساحل پر جا کر الٹ بھی دیا، یعنی اسے باہر بھی نکال دیا۔ کچھ گھنٹے جب وہ بے ہوش رہا، گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد پرکاش سوڈی سلام آخر یا الوداعی حاضری کے لیے پھر آستان عالیہ کی جانب آ گیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ اس کی طرف آئے، اس کی جانب آئے اور انہوں نے فرمایا، یار تم پھر آ گئے، ابھی اس دن والے کپڑے تو خشک نہیں ہوئے۔ پرکاش حیران رہ گیا اور حاضر سجادہ نشین ہوا، سلام کیا اور اس کے بعد سرکار حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی ذات بابرکت سے متاثر ہو کے اس نے اپنا نام عبداللہ سوڈی رکھ لیا، اور یہ نام رکھ کر وہ سرکار حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے آستانے سے وابستہ بھی ہو گیا۔ اور ہوتا بھی کیوں نہ، کیونکہ یہی تو شان ہے اولیاء اللہ کی کہ جن کے دل پر ان کا ایک بار کرم ہو جاتا ہے وہ شخص ان کے بغیر پھر رہ نہیں پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال